السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ اچھا، آج ہم پڑھیں گے امام غزالی کے تعلیمی تصورات کے بارے میں۔ تعلیمی تصورات کو ڈیٹیل میں بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ چونکہ آپ نے فرسٹ ایئر میں نے آپ کو دو ٹرمز بڑی اچھی طرح سے سمجھائی تھیں، جن میں تھا ایک تعلیمی نظام اور ایک تھا تعلیمی عمل۔ ان دونوں میں تھوڑا سارا فرق ہے، لیکن تھوڑے سارے دونوں ڈیفرنٹ بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور تقریباً سیم بھی کہہ لیں۔ اب چونکہ تعلیمی تصورات کے بارے میں بات کریں گے ہم، تو تعلیمی تصورات میں جو مین پوائنٹس ہیں، یعنی کن چیزوں سے مل کر تعلیمی عمل بنتا ہے اور کیا سوچ رکھتے ہیں تعلیم کے بارے میں، کس طرح سے تعلیم دی جائے، کس طرح سے بچوں تک پہنچائی جائے، کیا مقصد ہونا چاہیے، کیوں دی جائے، کن طریقوں کو استعمال کر کے دی جائے، ٹھیک ہے۔ ان کو ہم ٹاپکس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا آپ کا آئے گا مقاصد تعلیم، یعنی تعلیم کا مقصد کیا ہے۔ کوئی بھی کام کریں اس کا سب سے پہلے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو جتنے بھی مفکرین تعلیم ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اپنے پوائنٹ آف ویو رکھنے سے پہلے یہ سارے پوائنٹس کو سمجھا، جانا اور لوگوں تک خاص طریقے سے پہنچایا، ٹھیک ہے۔ مقاصد تعلیم جب ہم بات کرتے ہیں تو کسی بھی مسلم مفکر کو آپ پڑھیں گے تو آپ ایک چیز سب میں کامن ہوگی، کون سی؟ تعلیم کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مقاصد تعلیم پہلا پوائنٹ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ جتنے بھی مفکرین اسلام، مفکرین تعلیم آپ نے اپنی بک میں پڑھنے ہیں، وہ سب انہی پوائنٹس کے انڈر کچھ نہ کچھ بات کریں گے جن کو آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مقاصد تعلیم پہلا، نصاب تعلیم دوسرا۔ اب مقصد یعنی تعلیم دینے کا مقصد کیا ہے، نصاب تعلیم یعنی پڑھائیں گے کیا، سکھائیں گے کیا، سمجھائیں گے کیا، کیا آگے تک لے کے جائیں گے، بچوں کو کیا چیز سمجھائیں گے، کیا بتائیں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے طریقہ تدریس، یعنی کس طرح سے بچوں تک پہنچایا جائے گا۔ اور چوتھا ہوتا ہے، اگر ہم نظام تعلیم کی بات کریں تو جائزہ، یعنی جائزہ کس طرح سے لیا جائے، ہم یہ چیک کس طرح سے کریں کہ جو ہم پڑھانا چاہ رہے تھے، بتانا چاہ رہے تھے، کیا وہ بچوں تک پہنچ گیا ہے، اسی طرح سے پہنچا ہے جس طرح سے ہم چاہتے تھے، ٹھیک ہے بیٹا۔ پھر آتا ہے استاد کے کیا فرائض ہیں اور حقوق کیا ہیں، اسی طرح طلباء کے فرائض کیا ہیں اور حقوق کیا ہیں، ان دونوں کا آپس میں رشتہ کیسا ہونا چاہیے، کیا کیا ایسی باتیں ہیں جن کو اساتذہ کو مد نظر رکھنا چاہیے اور کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو مد نظر رکھنا چاہیے اور پھر علم حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں امام غزالی کے تعلیمی تصورات کے بارے میں، جس میں انہوں نے تمام علوم کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا ہے علوم محمود اور دوسرا ہے علوم مذموم۔ محمود حمد سے نکلا ہے، تعریف کیے گئے سے نکلا ہے۔ علوم محمود وہ علوم ہوں گے، وہ ایسے علوم ہوں گے جو انسانی زندگی میں مفید ہوں، یعنی ہمیں فائدہ پہنچانے والے ہوں، جیسے قرآن، حدیث، فقہ اور مختلف پیشوں کا علم، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں علوم مذموم کی طرف۔ مذموم یعنی مذمت کیے گئے، جن کو یہ کہا جائے کہ نہیں یہ اچھے نہیں ہیں۔ کچھ ایسے علوم بھی ہیں جو اچھے نہیں ہیں، جیسے کہ کہہ لیں جادو ٹونا یا ستاروں وغیرہ کا علم، یہ موجود ہیں لیکن ان کو حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ان کی مذمت کی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ اس کو مت حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ امام غزالی کے نزدیک علوم کی دو اقسام ہیں، پہلی علوم محمود اور دوسری علوم مذموم۔ اب ہم بات کرتے ہیں مقاصد تعلیم کی، کہ تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ بیٹا یہ بات ذہن میں رکھے، جتنے بھی اسلامی مفکرین تعلیم ہیں ان سب کا پہلا پوائنٹ ہوگا معرفت الہی کا حصول، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور اللہ تعالیٰ کو جاننا، اور یہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، اپنی پوری کی پوری طاقت کے ساتھ دنیا کے ہر کونے میں جلوہ افروز ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کا پوائنٹ ہوگا رضائے الہی کا حصول، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا۔ ایک تو جاننا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اور اس کے بعد اس کی رضا کو حاصل کرنا، یہ مقصد ہونا چاہیے ہماری
تعلیم کا۔ تیسرا ہے اصل تصور حیات، جو امام غزالی دیتے ہیں مقصد تعلیم، وہ ہے کہ اصل تصور حیات۔ اصل تصور حیات کیا ہوگا؟ کہ انسان کی زندگی ایک کہہ لیں امتحان ہے، جس میں اس نے تیاری کرنی ہے اپنے آخرت کے لیے، یعنی اپنے آپ کو اس دنیا میں آخرت کے لیے تیار کرنا اصل تصور حیات ہے، ٹھیک ہے؟ تصور حیات مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ، سوچ سمجھ۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے زندگی گزارنی ہے تو اخلاقی اقدار کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ طلباء کو تعلیم کے ذریعے اور ان کی ایسی تربیت کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سچے، دیانتدار اور بااخلاق انسان بن جائیں، یعنی تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنائے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ عمدہ کردار کی تشکیل ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے جب انسان کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے دنیا میں، ہمیں اس کی رضا کو حاصل کرنا ہے، ہم نے اس دنیا میں اگلی دنیا کے لیے تیاری کرنی ہے، تو آٹومیٹیکلی انسان کا کردار عمدہ طور پر تخلیق ہوگا، تشکیل پائے گا۔ اس کے بعد امام غزالی کہتے ہیں کہ انسان کو تعلیم دی جائے، اس کا مقصد ایک یہ بھی ہونا چاہیے کہ صرف اس آخرت کے لیے تیاری نہ کرے بلکہ اس دنیا میں بھی ایسے علوم و فنون اپنائے جو اس کا پیٹ پالنے میں اس کو مدد کریں، جس سے اس کی دنیاوی ضروریات پوری ہو سکیں۔ ان کو وہ کہتے ہیں کہ پیشہ ورانہ علوم و فنون حاصل کرنے چاہیے۔ اور 7واں پوائنٹ، آخری پوائنٹ ہے تسخیر کائنات، جس میں کہتے ہیں کہ ایسی تعلیم ہو جو بچوں کے درمیان، جو بچوں کے ذہنوں میں تسخیر کرنے کی سوچ پیدا کرے۔ تسخیر کرنے سے مطلب ہوتا ہے کہ اپنے انڈر کر لینا، سمجھنا۔ کسی بھی چیز کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو اس کو ہم تسخیر کر لیتے ہیں۔ کائنات کی جتنی بھی حقیقتیں ہیں ان کو سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کو جاننا اور پھر مزید کی چاہ کرنا تسخیر کائنات کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی مسلمان سائنسدان ہیں ان سب نے اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کرتے ہوئے بہت ساری ایجادات کی جو آج کی دنیا میں مختلف سائنسی ایجادات ہو رہی ہیں، ان کی بنیاد ساری مسلمان سائنسدانوں نے رکھی تھی، ٹھیک ہے؟ بیٹا آج کا آپ کا لیسن یاد کرنے کا ہے، امام غزالی کے نزدیک مقاصد تعلیم کون سے ہیں، اس کے ٹوٹل 7 پوائنٹس ہیں، وہ آپ نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ پوائنٹس یاد کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بڑی اچھی طرح سے سمجھایا ہوا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے پوائنٹس یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے نگلا، چونکہ کل سنڈے ہے اس وجہ سے، نصاب تعلیم، یعنی کون سی ایسی چیز ہو جو بچوں تک پہنچائی جائے، مضامین کیسے ہوں، کیا چیزیں ضروری ہوں، کون سی اختیاری ہوں، ان کو امام غزالی نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جس طرح علوم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، نصاب کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نصاب کو جو 2 حصوں میں تقسیم کیا اس کو کہتے ہیں ایک لازمی مضامین اور دوسرے اختیاری مضامین۔ یہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ لوگ لازمی مضامین پڑھتے ہو اور اختیاری مضامین پڑھتے ہو، لیکن آپ جو لازمی مضامین پڑھتے ہو وہ آج کے دور کے مطابق ہیں۔ اس وقت کے دور کے مطابق امام غزالی نے جو وضع کیے تھے مضامین کی پارٹیشن، وہ جو لازمی مضامین تھے ان کو امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ علوم فرض عین ہیں، یعنی یہ لازمی ہیں، کچھ بھی ہو جائے ان مضامین سے آپ نے کنارہ نہیں کرنا، جن میں آتے ہیں اسلام کے بنیادی عقائد اور ارکان، عبادات، معاملات، فہم قرآن یعنی قرآن کو سمجھنا، حدیث اور فقہ۔ یہ لازمی مضامین ہیں جو امام غزالی کے نزدیک ہیں، یہ پوری زندگی انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور یہ انسان کو سکھاتے ہیں اس نے پوری زندگی کس طرح سے صحیح طرح سے بسر کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق۔ اس کے بعد آتے ہیں اختیاری مضامین۔ اختیاری مضامین کو امام غزالی فرض کفایہ کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی پسند کے مطابق ایسے مضامین، ایسے پیشہ ورانہ مضامین چوز کر لے، منتخب کر لے جن کے بغیر کے معاشرے کا کاروبار نہیں چل سکتا۔ مثال کے طور پر طب، ریاضی، صنعت و حرفت، علم سیاسیات وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اب ہم
اس کو تھوڑا سا اوور ویو لیتے ہیں ود ان 2 منٹس. پہلے ہم نے پڑھا امام غزالی کے تعلیمی تصورات، جس میں وہ کہتے ہیں کہ 2 طرح کے علوم ہیں، علوم محمود اور علوم مذموم. علوم محمود وہ علوم جو کہ تعریف کیے گئے ہیں، جن کو حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی جو اچھے مضامین ہیں، جیسے قرآن، حدیث اور مختلف پیشوں کا علم. اس کے بعد آتے ہیں علوم مذموم، جو کہ بالکل بھی ان کو یہی کہا گیا، ان کو حاصل کرنے کے لیے بالکل بھی نہیں کہا گیا، ان جیسے جادو، ٹونا یا ستاروں کا علم. اس کے بعد ہے مقاصد تعلیم کے ٹوٹل 7 پوائنٹس ہیں. پہلا معرفت الہی کا اصول، دوسرا رضا الہی کا اصول، تیسرا اصل تصور حیات، چوتھا اخلاقی اقدار کا فروغ، پانچواں عمدہ کردار کی تنظیم، ٹھیک ہے، چھٹا پیشہ ورانہ علوم و فنون، اور ساتواں تذکیر کائنات. اور نصاب تعلیم میں ہم نے پڑھا 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، لازمی مضامین اور اختیاری مضامین. لازمی مضامین جو فرض عین ہیں، جو حاصل کرنا فرض ہے، جیسے قرآن، احادیث، فقہ، اسلام کے بنیادی عقائد اور ارکان اور عبادات، ٹھیک ہے. اور اختیاری مضامین جیسے معاشرتی علوم، طب، ریاضی، صنعت و حرفت اور علم سیاسیات. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کا کام ہے، آپ نے یاد کرنا ہے. باقی آپ کا کام آپ کو گوگل کلاس روم